نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر کیا ہے اپنے اس چینل واقع مومن کے ذریعے یا اسی میڈیم کے تحت، ہے نا، جہاں پر ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام یعنی کہ قرآن پاک پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور سلسلہ وار سورہ نمبر 1 یعنی کہ الحمد شریف سے لے کر کے آگے رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے ہم لوگ اب سورہ الرعد پر آ چکے ہیں، سورہ فاتحہ سے سورہ الرعد پر آ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماوے، کوئی غلطی ہونے پہ معاف فرماوے، اور اس کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سننے والوں کی اور ہماری مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، ہماری مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، ہم لوگ سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 تک لاسٹ پارٹ میں غور و فکر کر چکے تھے۔ اب 14 سے ہی ہم لوگ تقریباً شروع کرتے ہیں، دیکھیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ بے شک ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی آیت میں، پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے سنا، سمجھا، جانا، پڑھا، غور و فکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق ہونے کی دلیل اور اپنی تمام جو خدائی دلیلیں ہوتی ہیں اللہ نے رکھ دی، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم سمجھو اگر عقل رکھتے ہو تو۔ اب وہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی کو پکارنا حق ہے جس نے پوری کائنات بنائی، جو رب العالمین ہے، جو پاک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، جس کی حکم پر پوری کائنات ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے ہی یہ سب چیزیں بنایا اور میرے ہی حکم سے یہ سب چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، جو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نہ سمجھے تو تم جو ہے یہ پوری کی پوری تم ختم کر دیے جاؤ گے، پوری کی پوری قوم ختم کر دی جائے گی، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ نے دلیلیں دیا، اللہ نے بتایا، اللہ نے واقعات کو رکھا، اللہ نے ہر چیز کو سامنے رکھے دیا تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور ہم سمجھ سکیں، خاص کر جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل کر راہ پہ آ جائیں، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ انہیں کسی نے بتایا نہیں، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ان کو علم نہیں ملا، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ کسی نے ان کو بتانے والا نہ تھا، کوئی راستہ دکھانے والا نہ تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں جس سے کہ ہم سمجھ پاتے۔ اللہ نے راستہ دکھانے والا بھی دنیا میں اتار دیا، اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے اپنا کلام بھی اتار دیا، اللہ نے کس طریقے سے دنیا میں جینی ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اکرام، اپنے پیغمبروں کو بھی ہمارے درمیان سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے کر دیا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے حق کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو تم جس جگہ پر ابھی موجود ہو، جس جگہ پہ ابھی ہو، یہ تو محض ایک کہہ لیا جائے کہ کھیل تماشا ہے، محض یہ جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی سرٹنٹی نہیں۔ آج ابھی تم ہو، ابھی تم ختم ہو سکتے ہو، اور جب ختم ہوگی اور اس کے بعد جب تم آخرت میں آؤ گے، قیامت کے روز کھڑے ہوگی، میرے سامنے آؤ گے، ہے نا، اور اس کے بعد جب تمہارا فیصلہ ہوگا اور جو ٹھکانہ ہوگا وہی اصل ٹھکانہ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے وہی ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو تم اس چند روز کی زندگی کے لیے جو کچھ بھی محنت کر رہے ہو، ذرا سوچو کہ کیا تم اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم اس جہاں میں اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کے لیے مسلسل جو ہے کہ محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اذیت کو جھیلتے ہیں، تمام تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو بہتر سے بہتر اور بہتر بنا دیں، چاہے خود کے لیے، چاہے اپنے اولاد کے لیے۔ غور کرنے کی بات ہے دوستوں، فکر کرنے کی بات ہے دوستوں، کہ میں اس زندگی کے لیے تو اتنی محنت کر رہا ہوں، جو کہ ابھی میں ہوں، کل کو ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے خبر نہیں، پھر میرا انجام کیسا ہوگا مجھے خبر نہیں، پھر لوگ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے مجھے خبر نہیں، میرے اولاد کی زندگی آنے والی کل کیسی ہوگی مجھے خبر نہیں۔
اس کی اتنی محنت کر رہے ہیں. تو دوستو وہ زندگی جس کے بارے میں ہمیں بار 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 کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی، اور اس زندگی کو تم بناؤ. ٹھیک ہے، یہ زندگی تمہیں ملی، اس زندگی کے لیے اپنے محض اسباب کو ڈھونڈنا ہے. اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو بھی مقبل کرنا ہے، لیکن ترجیت اور درجہ کس کو دینا ہے؟ آخرت کی زندگی کو، وہ زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، جس پہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے، اور اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی. یہ زندگی تو اللہ نے ہمیں دی ہی ہے عبادت کے لیے. حقیقتاً بات یہی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی عبادت کے لیے دی. بعض وقت بہت پہلے ہم کو خیال آتا تھا کہ آخر اللہ نے یہ زندگی کیوں دی، نہ دیتا تو یہ پریشانیاں اور تمام طریقے آزمائش میں نہ جھیلنا ہو. لیکن جب اس پر غور و فکر ہوا، اللہ نے ہدایت دیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور تمام طریقے چیزیں جب ہم نے پڑھا سنا جانا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی اللہ نے دیا ہی ہے عبادت کے لیے، عبادت، اپنی عبادت کے لیے. اب یہی بات تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے اندر روح ڈالی اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرشتوں کو جو ہے کہ کہا کہ سجدے کرو. فرشتوں کے دلوں میں بات تھی کہ اللہ جو ہے کہ انسان کو بنائے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے تو ہم لوگ تھے ہی دن رات، پھر یہ کیوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر راز کو تو جانتے ہیں. اللہ نے ان کے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو میں اس انسان کے ساتھ جو ہے نا کئی طرح کے معاملات ان کو زندگی میں ملے گی، ان کے حالات کو کئی طریقے کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے سامنے میں اچھا راستہ بھی رکھوں گا اور برا راستہ بھی رکھوں گا. اچھا راستہ پہ چلنے کے لیے میں انہیں علم دوں گا، عقل دوں گا، صلاحیت دوں گا، اور ان کو بتانے کے لیے بھی میرے کلام اور تمام چیزیں ان کو ملیں گی. اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اچھے راستے پہ چلنا ہے یا برے راستے پہ چلنا ہے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حق کے راہ پہ چلیں گے یا پھر گمراہی میں ہی مبتلا رہیں گے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جنت کا راستہ اپنانا ہے یا جہنم کا. اب بات یہ ہوئی کہ بھائی فرشتے جو تھے، فرشتے کو تو ایک ہی راستہ معلوم ہے، فرشتوں کو تو ایک ہی راستہ معلوم ہے، وہ راستہ جو ہے حق کا راستہ ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے. فرشتوں کے ساتھ آزمائشیں نہیں، فرشتوں کے ساتھ برا اور بھڑکانے والا بہکانے والا نہیں. فرشتے تو ایسے نوری مخلوق ہیں اللہ کے کہ وہ دن اور رات اور ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ اللہ کے حمد میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ نے انسانوں کے ساتھ جو ہیں کہ آزمائشیں بھی رکھی، برا بھلا بھی رکھا، تمام طریقے کا امتحانات بھی رکھا، بھوک بھی رکھا، پیاس بھی رکھا، سخت دھوپ بھی رکھا، ٹھنڈ بھی رکھی، بارش بھی رکھا، سب چیز رکھا. اور اس چیز کو جھیلتے ہوئے اور یہاں تک کہ ان کے انسانوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی رکھا. بیوی ہے، بچہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، دوست ہیں، اسباب ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، پریوار ہے، قبیلہ ہے، لوگ ہیں، انسانیت ہے، یہ تمام چیزیں کچھ حقوق کو بھی رکھا کہ تم کو ان حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے اور تمہیں اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں انسانوں کے ساتھ رکھا، صرف انسان کے ہی ساتھ رکھا. اور اگر دیکھا جائے پرندے چرندے یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن یہ سب صرف اللہ ہی کی حمد میں رہتے ہیں، یہ سب اللہ کے حمد کر رہے. تو ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ آخرت کا کوئی معاملات نہیں. لیکن انسان اور جنات، انسان اور جن، ان کے اوپر اس دنیا میں آزمائش ہے. لیکن اللہ نے وہیں دوسری طرف علم بھی دیا، اور ہم انسانوں کے ساتھ تو دیکھیے اللہ نے اپنا کلام بھی اتار دیا، اور اپنے کلام میں اللہ نے اپنے حق ہونے کی اور حق پہ چلنے کی اور حق کو ماننے کی تمام دلائل بھی پیش کر دیا. اور اس کے بعد اب وہی کہہ رہا ہے کہ اسی کو جو حق ہے، یعنی کہ جو واحد خدا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے کہنا ہے.
اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی کہ اس واحد خدا کے علاوہ اگر کسی اور کو کوئی بھی شخص پکارتا ہے تو وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ اللہ نے یہاں پر یہ اللہ کی یہ بھی ایک خدائی، اللہ نے اس چیز کو بھی ڈکلیئر کر دیا، اس چیز کو بھی جو ہے کہ کھول دیا کہ کسی کے اندر یہ راز نہ رہے کہ وہ جس کسی کو پکار رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو ضرور پکار لیں اور جو ہے کہ وہ ان کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے تمہاری، کوئی نہیں سن رہا ہے سوائے ایک کی، اور وہ ہے میں، یعنی کہ اللہ ہے نا۔ اور جو لوگ اوروں کو پکارتے ہیں نا، وہ تو اس مانند ہے کہ جیسے کہ وہ اپنا ہاتھ ایسے پھیلائے ہیں، انگلیاں کھولے ہوئے ہیں اور پانی کو ایسے اوپر سے پانی گر رہا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس پانی میرے منہ تک آ جائے، تو کبھی آئے گا؟ کبھی آئے گا پانی؟ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایگزامپل دی کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ پانی ایسے پھیلائے ہوئے ہیں، پانی سوچتے ہیں کہ آ جاؤ میرے منہ میں، اپنے آپ چلا جائے۔ جس طریقے سے یہاں پہ پانی ٹھہر نہیں سکتا انگلیاں کھلے کے درمیان میں، اور جس طریقے سے بغیر ہم منہ لگائے پانی پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے جو ہے کہ ان کی پکاریں ہیں کہ وہ پکارے جا رہے ہیں، ایسے ایسے کر کے پکارے جا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ ان منکروں کو، یعنی کہ جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، واحد اللہ سے انکار کیا، واحد اللہ سے انکار کیا، وہ سب گمراہی پہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ سب گمراہی پر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے منکرین اور مکہ کی جو تھے منکرین جو تھے ہے نا، کفار جو تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ شریک ٹھہراتے تھے اوروں کو بھی، اور وہ ان سے دریافت کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خداؤں کے خدا ہیں، لیکن ہماری چھوٹی موٹی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے خدا ہیں یہ ہم ان سے ہمارا پورا ہو۔ تو یہ شرک تھا، اور اللہ نے شرک کے لیے صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ منکر جو ہے وہ گمراہی پر ہیں، ہے نا، اور وہ جس کسی سے بھی پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، وہ ہرگز سننے والے نہیں، وہ نہیں سنتے۔ آگے اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کے سب مخلوق، اب اللہ نے یہاں کہہ دیا سارے مخلوق کے بارے میں کہہ دیا، ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کے سب مخلوق، زمین پہ رہنے والے، آسمان پہ رہنے والے، پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہیں، اب ساری مخلوقیں آ گئی، یہ سب اللہ کی سجدہ کرتی ہیں، یہ سب اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سب اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ خوشی اور ناخوشی سے، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق جو جانتی ہیں کہ اللہ واحد ہے اور وہی اللہ ہے، وہی کائنات کا رب ہے، وہی رب العالمین ہے، اور اس چیز کو وہ مانتے ہیں اور وہ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو مانتے ہیں لیکن جو ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے سجدہ کرے، وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ خوشی یا ناخوشی کا جو معنی یہی ہوا کہ آپشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ صرف خدا ایک واحد اللہ ہے، اور پوری مخلوق جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ چرندے، پرندے، فرشتے، ہے نا، تمام چیزیں، چاہے انسان، چاہے جنات، سب، یہ سب کے لیے جو ہے کہ یہ فرض ہے کہ وہ اللہ ہی کو سجدہ کرے، سب کے لیے فرض ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے، تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں، کوئی اور دوسرا نہیں، کوئی اور خدا نہیں سوائے واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کو بنایا، پورے کائنات کو بنایا، جس نے یہ کلام جو ہے، جس کے کلام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح شام، ان کے سائے بھی یعنی کہ ان سے جڑے تمام لوگ، چاہے جو بھی ہوں، چاہے داہنے کے ہو، چاہے بائیں کے ہو، چاہے آگے چاہے پیچھے، ان سے ہر ایک چیز، یا ان سے جڑی ہر ایک چیزیں، چاہے مخلوق، جیسے مخلوق جو بھی مخلوق ہیں وہ، اور ان کے تمام ان سے جڑے جتنے بھی دیگر جو بھی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، صبح اور شام کرتے ہیں، تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ بات بتا رہے تھے تو وہ خود سجدہ ریز ہوئے تھے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ آئیے ہم اور آپ اس آیت پر اس واحد اللہ
کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی کلام پڑھا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جس پر ہم نے غور و فکر کیا. تو میں تھوڑا وقت کے لیے پاز بٹن دباؤں گا اور سجدہ پہ جاؤں گا، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی یہ سن رہے ہوں سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی تعریف بیان کریں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہی میرا رب ہے جو پاک ہے اور اعلیٰ ہے. اوکے، الحمدللہ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمام پوری کائنات، آسمان اور زمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی سے، چاہے وہ زبردستی، ہے نا، کیونکہ ان کے سامنے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اب آپ کہیں یا کوئی کہیں کہ بھائی ہم جو ہیں کہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا نعوذ باللہ، تو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہی تو باتیں ہیں یہاں پہ چل رہی ہیں. یہاں پر یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے سوا کسی اور کو جو تو پکارتے ہو یا کہتے ہو یا بلاتے ہو، کچھ بھی مانگتے ہو، تو وہ وہاں تک آواز نہیں جاتی، وہ نہیں سنتے، کیونکہ حق نہیں ہے، حق نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا یہی تو کہنا ہے اور اسلام کا یہی ماننا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ہم جن کے امتی ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تمام جو ہے کہ جو بھی ہم نے مانگنا ہے، پکارنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اوکے، آگے آپ پوچھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. آتے ہیں ہم لوگ اس بات پر. کہہ دیجیے اللہ. کہہ دیجیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے. کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یا اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کے نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجیے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. بے شک بے شک بے شک اور بے شک یہی حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سختی سے پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیے ان کفاروں سے، ان منکروں سے، ان لوگوں سے جو اللہ پر، واحد ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، سجدہ نہیں کرتے. ان سے پوچھیے، کیا پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. ٹھیک ہے، یہ کانفیڈنس رب العالمین، وہ رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان اگر در حقیقت وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اگر ایمان سے، اگر حق پہ، یعنی کہ ہر خیالات جو ان کے اندر بھری اس کو چھوڑ کر کے صاف دل سے اگر وہ اس بات کو مانے کیا مطلب ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بے شک وہ اللہ ہے، بے شک وہ اللہ ہے. کیسے؟ بہت سارے، اب اس بات پر دیکھا ہے تو بہت ساری دلیلیں. میرا اللہ بالکل پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جو چیزیں انسان کے اندر فطرتاً ہیں. بھوک، پیاس، ریپروڈکشن، خواہشات، نفس، ضرورتیں، خیالات، نیند، تھکان، تمام چیزیں. اب یہ تمام چیزیں کسی اور میں بھی ہیں اور اس کو کوئی خدائی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لقب دیتا ہے یا پکارتا ہے یا اس کی بندگی کرتا ہے، تو عقل والا یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے.
یہ بھی سو جاتا ہے. اس کے واقعات کو دیکھیے تو بھوک اسے بھی لگ رہی ہے. وہ تو انسانی فطرتوں کی طرح وہ اس کی بھی نفساتی خواہشات ہیں. اس کو بھی جو ہے کہ بہت ساری. تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر جو عقل والا ہے، جو علم والا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا تو وہ ہے جو اس اس قدر جو ہے کہ اس کی عظمت ہے کہ اس کے ہم شکل صورت، اس کی مطلب اس کی جو بناوٹ ہے، اس کا ہم ایک مطلب انداز بھی نہیں لگا سکتے. وہی قوت ہے. اتنی بڑی اس کی شان، اتنی بڑی اس کی قوت، اتنا بڑا وہ رب العالمین. ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کا کسی بھی طریقے سے یا کسی شکل میں تصور کر سکیں، کسی مورت میں تصور کر سکیں. سوچو میرے بھائی، سوچو میرے بھائی. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کے ناک ہوں گے، تصور کر سکتے ہیں کان ہوں گے، گورے ہوں گے، کالے ہوں گے، بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، 5 انگلیاں ہوں گی. اللہ ماشاء اللہ، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اس خلقت کا جو رب ہے، اس کی ہم تصور کرنے کے ہم لائق ہی نہیں ہیں، ہم قوت ہی نہیں رکھتے. بس ایمان ہے کہ وہ رب ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور پوری کائنات کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے نا. بات کلیئر؟ یعنی کہ کوئی ایسا بندہ جس کو ہم نے شکل صورت وغیرہ دے دی، یا کوئی بھی طریقے کا، مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی بھی طریقے کا ہم نے اس کو ایک امیجنیشن کر لیا. تو بھائی امیجنیشن ہم نے کر لیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ خدا کو ہم نے بس اتنے تک میں مختصر ڈھال دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اب اگر ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور بھی جو ہے کہ اس کی نفسیاتی خواہشاتیں ہیں، تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو میرا خدا وہ ہے جو ان انسانی نفسیاتی خواہشات اور تمام دیگر جو بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ اس کی عظمت اتنی عالیشان ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے. ہم اس کو کسی بھی طریقے کا شکل و صورت اور کوئی بھی طریقہ اس کو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. بس یقین ہے، یقین. اور یہی یقین جو ہے علم والوں کو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے خدا. تو اندر سے اس کی آواز آتی ہے کہ بے شک وہ رب العالمین ایک ہی اللہ ہے، رب ہے، خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. مگر منکرین، یہاں پہ منکر اسی کے لیے ہے کہ وہ انکار کر کے کہتے ہیں، کہیں اور لوگوں کا نام لیتے ہیں، کچھ اور بھی دیتے ہیں. حقیقت ایک اللہ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے اللہ، بے شک اللہ. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کی حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی کہ تم ان کو خدا مانتے ہو جنہیں اپنے انجام کا کچھ پتہ خبر نہیں ہے، بھی نہیں ہے تو کیا معاملات ہو، انہیں خود خبر نہیں. کہہ دیجیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلائل دیتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ، ان سے پوچھو، اے میرے رسول ان سے پوچھو کہ اندھا، آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتا ہے، اکول ہو سکتا ہے؟ ہم ہی آپ سوچیں. ٹھیک نہیں؟ اندھا اور آنکھ والا دونوں ایک اکول تو نہیں ہو سکتا نا. ہم ایک کرائٹیریا میں رکھ سکتے ہیں دونوں کو. ہم اگر جاب نکالے، جاب میں ویکینسی دیں، ایک اندھا ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ایک آنکھ والا سامنے آ رہا ہے، تو ہم اپنے کام کے مطابق یہ بات تو طے کریں گے کہ نہیں بھائی یہ اس کام کے لائق نہیں. یعنی کہ دونوں کی کوالٹی تو نہیں ہو سکتی نا. سملرلی اگر کوئی بندہ جان رہا ہے، حق کو جان رہا ہے،
حقیقت کو جان رہا ہے، اور کوئی بندہ حق کو نہیں جان رہا ہے، یا جان بھی رہا ہے تو اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ حق پر یقین کرنے والا اور حق سے انکار کرنے والا، ایک حق پر چلنے والا اور ایک حق کو ٹھکرانے والا، ایک حق پر زندگی گزارنے والا اور ایک حق کے خلاف زندگی گزارنے والا، ایک جس نے ایمان لایا واحد اللہ پر اور جنت پر اور موت پر اور آخرت پر اور اللہ کے کلام پر، تمام انبیاء کرام پر، اور ایک جس نے ان سب کو انکار کیا۔ کیا دونوں اکول ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایک جگہ تو نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہی ہوگا نا۔ اللہ نے یہیں پہ کلیئر کر دیا کہ جو حق پہ ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہے اور جو حق پہ نہیں اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ اپنے کلام میں جو حق پہ نہیں ہے اسی کو اللہ جو ہے کہ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنا کلام پیش کر رہا ہے، اور اس تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسول کو اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور جو یہ کلام اللہ کا سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات نہیں۔ یا اب آگے بولیے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ اندھیرا اور ایک روشنی، بلند روشنی، دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ اندھیری گلی اور روشنی گلی برابر ہو سکتی؟ اندھیرا جنگل اور صاف ستھرا اجالا میدان ہو سکتا ہے؟ کسی کا دل اندھا، کسی کا دل خدا کے نام سے روشن، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا جنہیں یا اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کیے؟ اب اللہ سوال کر دیا، اللہ سوال کر دیا کہ تم جس کو میرا شریک بناتے ہو، تم دیکھو کہ کیا اس نے میری طرح، جو میں اتنے مخلوق کا نام بتا رہا ہوں اور تم مانتے بھی ہو، کیا اس نے بھی کہا کہ یہ مخلوق اس نے بنایا؟ مخلوق بنا سکتی ہے؟ ہم اگر کسی سے امید کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ان کے اندر یہ قوت ہے کہ انہوں نے کوئی مخلوق کریٹ کر دیا ہے، کریٹ کیا ہے، کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں، کیے ہیں؟ کوئی ایگزامپل ہے نا؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو پورے مخلوق کو تو میں نے پیدا کیا، اور اللہ اس بات کا گواہی بھی دے رہا ہے، ثبوت بھی دے رہا ہے، دلیل بھی دے رہا ہے، ہر طرح کا قرآن میں اس نے جو ہے کہ ساری چیزیں کو یہی تو بات ہے، اس نے قرآن میں ہر بات کلیئر ایک دم کلیئرٹی بالکل کر دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کی، ایسے کی، ایسے کی، ایسے کی، ایسے کی، اور میں ہی ہوں اس پورے کائنات کا رب، میں ہی ہوں پورے کائنات کا رب العالمین، اور میری ہی تم بندگی کرو، میری ہی سجدہ کرو۔ تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں، تمام مخلوق ہمارے سجدہ کرتے ہیں، تم کو بھی کرنا چاہیے، نہیں تو کیا ہوں گا؟ وہی ہوں گا، ایک آنکھ والا اور ایک بنا آنکھ والا، ایک اندھیرا اور ایک روشنی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ اگر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے پوچھو کہ میری طرح اس نے بھی کوئی مخلوق پیدا کیا ہے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو، صرف شک پہ نہیں، ہاں ہو سکتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، انداز نہیں، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب یہ کہہ دیے کہ بس اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ بس واحد وہی ہے، اور زبردست غالب بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا زبردست غالب ہے، وہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، وہ ہر قوت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، تو وہاں پر وہ تم کو ڈھیر بھی کر سکتا ہے، پوری قوم کو نشت نابود بھی کر سکتا ہے، زبردست غالب ہے۔ اوکے، آگے اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی
وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کے نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ بے شک اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ جو کہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اللہ کا اتنا کہنا کافی تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، تم نے مرنا ہے، مر کے میرے پاس آنا ہے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے تو تم کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو مانے گا اس کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ کہہ سکتا تھا، اتنا کافی تھا، جس نے کیا وہ مان لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو جہنم کی آگ اسے جلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کے اپنے انبیاؤں کو انسانوں کے درمیان، ہمارے درمیان بھیجا کہ جا کے تم انہیں بتاؤ، سمجھاؤ، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے، وہ انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تم انہیں سمجھاؤ، وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، دیکھو ان کو یہ بتاؤ یہ ہے، اور وہ نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، پھر بھی نہ مانے تو ان سے یہ کہنا، پھر بھی نہ مانے تو ان سے کہنا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے رحمان ہونے کی دلیل، یہی ہے رحمان ہونے کی دلیل کہ ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی چیزوں کو صاف صاف کلیئر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم گمراہی کی طرف نہ جاؤ، دیکھو تم اندھیرے میں نہ بھٹکو، دیکھو تم اندھے نہ ہو۔ اب یہاں بھی اگر اللہ نے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پہاڑوں پر اور اونچائیوں پر بارش برساتا ہے نا، تو اب بارش جو ہے کہ نیچے میں گرتا ہے، پانی گرتا ہے، اور پانی جو ہے یہ پہاڑوں کے درمیان سے اپنا جگہ بناتے ہوئے کہیں پہ زیادہ، کہیں پہ کم، کہیں پہ چھوٹا، کہیں پہ جھیل، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، اس طریقے سے ہوتے ہوئے وہ اپنا راستہ بنا دیتے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، ہے نا۔ اللہ نے جب پانی برسایا تو پہاڑوں کے درمیان سے، پہاڑوں کے بیچ سے، پہاڑوں کی جگہ جگہ جہاں پہ جیسا جیسا ملا ویسا ویسا وہاں سے بڑے بڑے پانی کے ڈھیر نکلے، کہیں سیلاب نکلا، کہیں جھیل نکلا، کہیں سمندر بنا، کہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اب جب پانی کا تیز دھار نکلا تو اس میں جھاگ بن جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتائیں، یہ کلام کہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں؟ مکہ میں، مکہ سعودی عرب، زیادہ حصہ ریگستان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سمندر کے کنارے جا کر کے تمام چیزیں تو دیکھے نہیں ہوں گے، کوئی جھیل یا کوئی پہاڑ سے کس طریقے سے جھاگ آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے تو دیکھے نہیں ہوں گے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ بتا رہا ہے، اور یہ بھی حق اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، جو اللہ نے کلام میں کہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھیں، اللہ ہم کو بتا رہا ہے، اور آج ہم اس سخت چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب پانی واقعی میں اوپر سے گرتا ہے، ندی نالے بن کر کے تیز رفتار سے، تو کیسا اوپر جھاگ بن جاتا ہے، کیسا اوپر جھاگ بن جاتا ہے، فین بن جاتا ہے، فین نکلتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنی زیورت بناتے ہو، ہے نا، اور اس کو جب تم پگھلاتے ہو، اس میں بھی بلبلا جھاگ نکلتا ہے۔ اب اللہ نے دیکھیے، اللہ نے ایک طرف پانی کا اگزامپل دیا، پانی، اور ایک طرف زیور کا اگزامپل دیا، سمجھنے والوں کے لیے، یعنی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، نرم سے لے کر مضبوط تک، سخت تک، دونوں جگہ پہ دونوں چیزوں کا اگزامپل دے کے دے رہا ہے، اور درمیان میں تو بہت سارے اگزامپل۔ تو وہ جو جھاگ ہیں، وہ جھاگ یا وہ فین جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، مطلب ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کی ایسے کی بندگی کرنا جو اس جھاگ کی جیسا ہے، تو اس کا کوئی معنی ہوگا؟
اس کا کوئی معنی نہیں. اور جو بے علم ہیں، جو بے عقل ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ بھی اسی کے مانند ہیں. اللہ تو اپنی دلیل دے رہا ہے کہ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے. پانی کا جتنا تھا ڈھیر اپنے اپنے مطلب ایریا کے حساب سے بہ نکلا. پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا. اب ریلے جب نکلے تو جھاگ اوپر آ گیا. اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ وسیع جھاگ. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ حق اور باطل کا مثال دیتا ہے کہ دیکھو، حق تو وہ ہے جو رہ گیا، حق تو وہ ہے جو رہ گیا، جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل رہ گیا، اور جو ڈپلیکیٹ تھا، جو اس کے وجہ سے بنا تھا، جھاگ پین اڑ گیا، ختم ہو گیا. حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، جھاگ پین تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہری رہتی. نفع دینے والی چیزیں پانی نیچے رہ جاتی، پانی ٹھہری رہ جاتی، جھاگ اڑ جاتا ہے، اڑ کے ختم ہو گیا. نفع دینے والی پانی رہ گیا. سارے سامان کے سامان زیورات سونا چاندی، اس کو لانے میں جو جھاگ بنے اڑ گیا، ختم ہو گیا، کوئی معنی ہی نہیں رکھا، لیکن زیور رہ گئے. تو یہ تو نفع پہنچانے والے، اور جھاگ نفع پہنچانے والا نہیں تھا. جھاگ نفع پہنچانے والا نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو، تم سمجھو کون حق ہے. اب تم اگر جھاگ کا جو ہے کہ تم پرستش کرو گے تو کیا تمہیں نفع ملے گا؟ یہ تو دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. کہ جو حق ہے تم حق کو سمجھو. لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہری رہتی. اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یہ تمام مثالیں جو ہیں نا، اس وقت کفار قریش پر جو رکھی گئیں، جو بیان کی گئیں ہے نا، اس طریقے سے ان سے جو جڑی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جس پر وہ یقین لیے آوے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، یقیناً یہ بیان ان کی خود کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی. ضرور یہ وحی کے ذریعے اللہ کا ہی کلام ہے، اور اللہ ہی ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور تاکہ اس چیز پر وہ یقین لاویں، سمجھیں. آگے جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کے بجائے اوروں کی، ان کے لیے بھلائی ہے. ایک منٹ. جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی، مطلب کہ ان کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، ان کے لیے بھلائی ہے. اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں. یہی ہے جن لوگوں کے لیے برا حساب ہے، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب یعنی میری اللہ کے حکم بجا لائے، حکم کی فرما برداری کی، ان کے لیے تو بھلائی ہے. اور جو لوگوں نے اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اب کیا ہے؟ اب اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہوں، جنہوں نے فرما برداری نہیں کی، ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہوں سب کچھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہوں، اور بھی ویسا ہی ہو، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میری حکم کی فرما برداری کی، ان کے لیے تو بھلائی ہے. اور جن لوگوں نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، وہ اگر دنیا میں جتنا بھی ان کے پاس جتنا پوری دنیا کا ہی سارا مال، اور ویسے ہی اور مال، تو بھی وہ ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا، تو بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کتنی کم میں کتنی بڑی بات کو کہی جا رہی ہے. سمجھنا یہ ہے، اللہ نے کہا کہ جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی اس کے لیے بھلائی ہے، بس ساری چیزیں آگے. اب وہیں دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی، اگر اس کے پاس دنیا کی تمام دولتیں ہیں،
اور اتنی ہی اور دولت دے دو، تب بھی اس کا کچھ نفع نہیں ہو سکتا۔ سونے کی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے سفر کرنے والا آج مر گیا، کہاں جائے گا وہ؟ یا تو اسی مٹی میں دفن ہوگا، یا پھر اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا، یا پھر چیل کوا کھا جائیں گے، یا پھر غرق ہو جائے گا۔ وہ سونے کی جہاز کہاں گئی؟ اب جب ختم ہو گیا، اب اس کی جب اللہ کہتا ہے کہ پھر جب ہمارے سامنے کھڑا ہوئے گا تو کیا وہ سونا چاندی اس کے کسی نفع میں کسی فائدے میں آئے گا؟ اللہ نے یہیں پر یہی بات کی، جس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اس کی تو بھلائی ہے، چھوٹے میں بتا دیے بس سمجھ لو۔ اور جس نے نافرمانی کی اس کے پاس اگر کہ دنیا کا پوری دنیا ہی اس کو معلوم مل جاتی ہے، سکندر اتنا بڑا مہان بادشاہ وغیرہ ختم ہو گیا، ختم ہو گئی، خالی کاغذوں کے کہانیوں کے میں اس کا نام پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کس انجام میں ہوگا، کیا معاملات اس کے ساتھ گزر رہا ہوگا، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ جان رہا۔ اور اللہ نے یہی کہہ دیا کہ ساری دولت طاقت سب ختم ہے نا، بات ہے نا۔ آگے یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، یعنی کہ اب وہ تمام دولت، تمام جو بھی تھی، وہ اگر مطلب کچھ بھی کر دے اس کا دے دے بدلے میں کہ ہماری برائی، ہمارا گناہ جو ہم سے ہوا ہے اس کے بدلے میں یہ سونا چاندی لے لو، وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، انہی کا معاملہ بہت برا ہوگا، اور جن کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ نے ایک دم کہہ دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بڑی جگہ، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کہہ دیا کہ یہاں کہ بہت بری جگہ ہے۔ ایک تو کہہ دیا کہ ان کا بہت برا حساب ہوگا، بہت مشکل ہوگا، پھر کہہ دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، پھر کہہ دیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب تک کے پورے آیت میں اللہ نے اپنے حق ہونے کی دلیل دی، پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کس کی عبادت کرو، کس کی بندگی کرو، پھر بتا دیا کہ دیکھو تم اگر حق پہ نہیں رہو گے تو تمہارا حساب بھی بہت برا ہوگا اور ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، چاہے کتنے بھی تم مال و دولت والے ہو، چاہے کتنے بھی تم مال و دولت سے کسی کو خریدنا چاہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوستوں، آج ذرا روزے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گفتگو میں اتنی دلچسپی نہیں رہی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ آپ تمام حضرات سے بھی معافی مانگتا ہوں، کہنے بولنے پڑھنے میں غلطی ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں پھر باتیں ہوں گی۔ یہ ابھی ہم لوگوں نے آیت 14 سے تقریباً 18 آیت پر گفتگو کی، اللہ تعالی سے قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔